تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج والاستخارہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج آپ سے استخارے بھی کروانے ہیں، اور کالز کی طرف بڑھنے سے قبل چونکہ کثرت کے ساتھ یہ سوال ناظرین کی طرف سے آتا ہے، اور اس طرح کے پوچھے بھی جاتے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے، بڑی بڑی دعائیں ہم نہیں پڑھ سکتے، اور ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ جو مختصر ہو اور روزانہ کی بنیاد پر ہم کر سکیں اسے۔ اتنا بعض اوقات ہوتے نا کہ افراد ایسے ہوتے ہیں، مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر بڑی بڑی دعائیں، بڑے بڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ چند ایک چیزیں میں آپ کو ایسی عرض کر دیتا ہوں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر یا آپ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے الحمدللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ ہمارے ذمہ ناظرین کئی ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر کریں نا تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں۔ اب چند مخصوص اعمال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس میں کچھ وظائف بھی ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہیں، یا آپ نے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ پانچوں نمازیں ہم باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کریں۔ ایک ہی عمل ہوا۔ دوسرا عمل ہوا کہ ہم اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اپنی بھی لباس کی بھی، لباس میں ہمارے طہارت پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جہاں تک ممکن ہو ہم باوضو رہیں۔ بعض صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا، یہ ہمیشہ باوضو رہنا، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، دل روشن ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح نمبر 3 اپنے اعضاء کو ہم گناہوں سے بچائیں۔ نمبر 4 گھر ہوں، دفتر میں ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، یا سب کے ساتھ ہوں، تو ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے ہم پیش آئیں، ہے نا۔ اچھا، اسی طرح نمبر 5 روزانہ کی بنیاد پر اپنی دینی معلومات میں ہم اضافہ کریں۔ نمبر 6 روزانہ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن اور ذکر و درود کا ہم معمول بنائیں۔ اسی طرح نمبر 6 ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ کوئی ایسا وقت نکالیں ہم تھوڑا سا کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھنے کا ہم معمول بنائیں۔ اسی طرح آیت الکرسی، قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی، یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اور تو الحمدللہ عز و جل اسے جنت کی، اور رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنی اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی اسے بشارت حاصل ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، وہ پڑھتے ہی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جو رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو اس کی خود کی اپنی اور اس کے اہل و عیال کی بھی اور اس کے پڑوسیوں کی بھی الحمدللہ عز و جل وہ حفاظت رہے گی۔ یہ چند مخصوص اعمال ہیں، یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے معمولات میں ہمیں شامل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل ڈھیر و ڈھیر برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ کوٹ لال سے۔ اچھا جنید بھائی، میں نے ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسائل چل رہے ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے مجھے کسی افسر کے پاس جانا ہے۔ پلیز مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں وہ ہماری بات مان جائے اور ہمارا مسئلہ حل کر دے، اور پلیز ہمارے مسائل کے حل کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔
جی جی بالکل اعجاز بھائی، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ یاد رکھیے کہ دیکھیں فاعل حقیقی مسائل حل کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک ہی قاضی الحاجات، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نماز حاجات ادا کریں، نماز حاجات ادا کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں، اور دعا کر کے پھر آپ اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے جائیں۔ اور جس شخص کے پاس آپ نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے جانا ہے، آپ چاہے کسی حاکم کے پاس، کسی سیٹ کے پاس، کسی افسر کے پاس آپ جا رہے ہوں اور کسی حاجت کے لیے جا رہے ہوں، تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ پڑھیں گے یا عزیزو، اور اس وظیفے کے اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں، 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ بھی آپ پر مہربان ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو نماز حاجات اولاً ادا کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، پھر جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، پھر آپ چلے جائیں اپنے کام کے لیے انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیں اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل آپ کے مسئلے کا حل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں عارف عالم جعفری بول رہا ہوں۔ میرا منہ پہ جو ہے نا زخم ہو گیا ہے اور ڈاکٹر سے میں نے بات کی تو ڈاکٹر نے بولا آپریشن ہوگا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ بڑے مہربانی میرے لیے دعا کروا دیں اور میری بہتری کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عارف عالم جعفری نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ آپریشن کے حوالے سے بھی آپ نے کہا ہے اور دعا کا بھی کہا ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے۔ اور جو آپ کے منہ میں زخم ہیں تو دیکھیں اس کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ درود شفائے امراض یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ دعائیں، یہ وظائف، یہ درود پاک الحمدللہ عز و جل شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ درود شفائے امراض آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شفائے امراض کون سا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ اچھا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی پلیٹ میں کسی کاغذ پر لکھ کر پھر اس میں پانی وغیرہ ڈال کر یہ پانی بھی آپ پئیں۔ اب چونکہ آپ کے منہ کے اندر زخم ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ مزید کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز بھی انشاءاللہ الکریم ہم شامل کریں گے، پہلے چند ایک کالز چلا دیجئے گا مزید نا۔ یہ ہے کہ محمد اشرف اور محمد عکاس ہیں، ان کی بکریاں ہیں، وہ رات کو صحیح سلامت جو ہے نا وہ باندھ لیتے ہیں، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک نہ ایک کوئی مری پڑی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اٹھتی نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے ان پر؟ وقاص کی بکریاں ہیں اور والدہ کا نام ہے سلیمہ بی بی۔ وقاص نام ہے، چلیں انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ اویس اور والدہ کا نام فریدہ۔ مسئلہ یہ کہ 18 ابھی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ گئے یا نہیں گئے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں ان کا اویس بھائی کا کہ اثرات ہیں یا چلے گئے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ سہیل خنگا شریف سے میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک جاننے والا ہے کافی بیمار ہے، ایک تو دعا بھی فرما دیجیے گا، دوسرا یہ کہ وہ ہوش میں نہیں آ پا رہا، ہوش میں لانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ یا دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا وہ جلد ہوش میں آ جائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو شفا عطا فرمائے اور اللہ کرے جلدی یہ ہوش میں آ جائیں۔ بے ہوشی کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، استخارہ آپ فرما لیجیے ناصر بھائی، پھر استخاروں کے جوابات بھی معلوم کریں گے۔ دیکھیں اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو چکی ہو اور غشی کی کیفیت کسی پر طاری ہو چکی ہو، کوشش کے باوجود اسے ہوش نہیں آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں دیکھیں اس کا ایک مخصوص روحانی علاج ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تو کیا بات ہے، قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اچھا آیت الکرسی شریف کا یہ جو حصہ ہے نا،
لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جی یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یہ صرف آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں. اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا، اس احتیاط کے ساتھ کہ زمین پر نہ گرے، تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر چند ایک قطرے، چند ایک چھینٹے جو ہے نا اس کے چہرے پر آپ ماریں، کہ جس کے چہرے پر لگائیں، جس کو ہوش نہیں آ رہا، اور تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے تو الحمدللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. چند ایک دفعہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا اسی طرح بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سارے ہم نے طریقے کر لیے لیکن مریض ہوش میں نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ درود تنجینا یہ آپ پڑھا کریں. وہ مریض کے سرانے بیٹھ جائیں، یہ پڑھیں، اور پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. بڑی بڑی مشکلات اور مصائب و آلام سے نجات کے لیے درود تنجینا کا ورد کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں بھی یہ درود تنجینا یہ لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یہ مختصر سا درود پاک ہے، درود تنجینا. آپ یہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور مریض کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم وہ ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے. محمد اشرف اور محمد وقاص نام بتایا تھا. ان کے جانور بیمار ہے کافی، اور رات کو صحیح سلامت چھوڑتے ہیں لیکن صبح جانور ہے تو اٹھ نہیں پاتے، یا بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اللہ پاک ان کے مسائل حل فرمائیں. استخارہ کیا گیا ہے وقاص بھائی کا، تو ان کے جانوروں کے متعلق استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائیں. استخارہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور نظر بد کے حوالے سے 49 ٹائم یا اللہ یہ پڑھ کر روزانہ اپنے جانوروں پر دم کر دیں. انشاءاللہ جانوروں کے جملہ مسائل کے حوالے سے بہتری رہے گی. جانور انشاءاللہ فربا بھی ہوں گے، صحت مند بھی ہوں گے، نظر بد کا اثر جاتا بھی رہے گا. اسی سے ریلیٹڈ تعویذات بھی روحانی علاج کے اسٹال سے الحمدللہ جانوروں کے لیے دیے جاتے ہیں. وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں، جانوروں کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اسی طرح اویس نام بتایا تھا. استخارہ میں اثرات کا اشارہ نہیں ہے اویس بھائی، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں. تو اس کے لیے آپ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں، اور 1 گلاس پانی میں دم کر کے وہ پانی بھی انشاءاللہ پی لیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں، اس سے بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. فی الحال بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، جنات یا اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اویس بھائی. جی یہ 2 کال ہی تھی نا. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. ناظرین نوٹ کیجئے گا. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کیجئے گا، اور کہ نیک صالح رشتے ملیں. جی بالکل دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں بندشیں، اللہ پاک سب دور فرما دے، نیک رشتہ مل جائے. چلے اس کے لیے وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون یہ مکمل صورت یہ پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد. پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری خالہ کا استخارہ کروانا ہے، اکثر دورے پڑھتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ایسی صورت میں سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں. یہ پڑھ کر آپ ان کے خالہ کے کانوں میں دم کریں،
کانوں میں پھونک مارنی ہے، دونوں کانوں میں پھونک ماریں، انشاءاللہ الکریم ان کے جو دورے پڑتے ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے اور اس کیفیت سے یہ باہر نکل آئیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ امی کا نام نسیم اختر ہے، جڑا مالا سے انہوں نے میسیج کیا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، عاقب خان ہے، والدہ کا نام ذاکرہ ہے، گھمبٹ سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے کہ ہمارے گھر سے اکثر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور میرا ID کارڈ بھی گم ہو گیا ہے، ابھی تک نہیں ملا اور تلاش بھی بہت کیا ہے، تو پلیز استخارہ بھی کریں اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ میرے یہ ڈاکومنٹس بھی مل جائے اور چیزیں بھی چوری نہ ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ عرض ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ میرا نام سمرین ہے، والدہ کا نام کوثر پروین ہے، خصوصی دعا بھی کیجیے گا اور ان کا استخارہ بھی فرما لیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، مقدس اتاریہ، والدہ کا نام نسرین بی بی، پہلے مدرسے سے چھٹی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن اب مدرسے جانے کو دل نہیں کرتا، ان کا بھی استخارہ کر کے بتائیں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں جن سے لینے ہیں وہ نہیں دے رہا اور ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس مل جائیں۔ دو روحانی علاج اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ آپ پڑھیں۔ کہیں پر بھی پیسے پھنسے ہوں، کہیں پر جاب کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا معاملہ آ چکا ہو کہ ہمیں اپنا حق نہیں مل پا رہا ہو، تو یہ بہت سارے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام مدثر حسین ہے، میرا تعلق سبی بلوچستان سے ہے۔ میری زوجہ کی ڈیلیوری کا بہت بڑا مسئلہ تھا، ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا تھا کہ آپریشن کے بغیر ڈیلیوری ممکن نہیں، تو مجھے کسی اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی سے تعویذات عطاریہ لینے کا مشورہ دیا۔ میں نے تعویذات عطاریہ لیے جس کی بدولت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ نارمل ڈیلیوری بغیر آپریشن کے ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب مریض کے لیے دعا کریں، اب تو آپریشن کرنا ہی ضروری ہے، لیکن جب اللہ کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جاتا ہے اور وظائف پڑھ کے دم کیے جاتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، بغیر آپریشن کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ آپ نے مدنی بہار سنی نا، ماشاءاللہ مدثر بھائی بلوچستان سے انہوں نے کال کی ہے اور یہ واقعہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا۔ تو چلیں، یہ تو الحمدللہ سبحان اللہ تعویذات عطاریہ کی بہاریں ہیں۔ اگر کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، گھر کے اندر کے ولادت کا سلسلہ ہونے والا ہو، تو اس کے مخصوص تعویذات روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، حاصل کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا وقت جو ہوتا ہے نا، بڑا آزمائش کن یہ کیفیت کا ہوتا ہے اور بڑے آزمائش والا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، تو روحانی علاج کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام صفدر عباس ہے سر، تو میری والدہ کا نام ہے رسولہ، بھی بہت مقروض ہوں، کوئی کام میرا سیدھا نہیں، نوکری تھی وہ بھی نہیں رہی بیماری کی وجہ سے، تو میں بھی استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے میرے ساتھ؟ جی صفدر بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ تقریباً 30-32 سال ہو گیا مجھے نا، میدے کا نقص ہے اور ایسے جسم بیمار رہتا ہے، دوائیاں وغیرہ اثر نہیں کرتی، آرام نہیں آ رہا، کاروبار بھی میرا ٹھپ۔ میرا نا اختر پرویز ہے اور میری والدہ کا نام سارا بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کافی طویل یہ تو عرصہ ہے، 30-32 سال کا عرصہ بتا رہے ہیں۔ اس کا لگ کر پابندی کے ساتھ آپ علاج کروائیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، احتیاط بھی کریں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم علاج تو کروا رہے ہوتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور احتیاط نہیں کر رہے ہوتے کھانے پینے کے اندر۔ اللہ پاک آپ
کے لیے آسانی فرمائیں اور آپ کو شفا عطا فرمائیں۔ ابھی چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجئے آپ کے لیے، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جن کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہو، معدہ خراب رہتا ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، پیٹ کا مسئلہ رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے پیٹ کے حوالے سے، معدے کے حوالے سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ 30-32 سال کا عرصہ ہو چکا ہوں، معدہ درست نہیں ہو پا رہا، تو چلے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، بلکہ 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں، ایک پڑھنے کے لیے وظیفہ وہ پڑھنا ہے آپ نے، اور ایک تعویذ بھی بنانا ہے۔ لیکن سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ یہ تو ہوا پڑھنے کے لیے وظیفہ، اور یہی آیت مبارکہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ خود اس کا تعویذ بنا کر اس کو چمڑے میں، کپڑے میں، رینگزن میں سلوا کر آپ اپنے ناف کے اوپر یعنی پیٹ کے اوپر آپ یہ باندھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی مسئلہ ہوا، اللہ نہ کرے معدے کا مسئلہ ہوا، تو وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی احتیاط اور پرہیز ہی آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، وظیفہ بھی آپ پڑھیں، یہ تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر بھی باندھ لیں، اور کھانے پینے میں احتیاط کریں، پرہیز کریں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہیں، تو والدین چاہیں تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر بچوں پہ بھی دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور یہ تعویذ تیار کر کے بچوں کے پیٹ پر بھی باندھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، اب آپ کے جوابات انشاءاللہ کریں۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے گا جوابات۔ نسیم اختر نام بتایا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ صبح شام 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اور وہ پانی پی لیں۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ چلتے پھرتے بھی یا سلاموں کا ورد رکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح عاقب خان نام بتایا، چیزیں گھر میں گم ہو رہی ہے اور چیزیں مل نہیں رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں ملنے کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ نے چاہا چیزیں مل جائیں گے آپ کو۔ ساتھ ہی ساتھ یا رقیبو اس کا ورد رکھیں، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 آیت نمبر 14 یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہ آیت مبارکہ پوری آپ بھلے ہی دیکھ کر پڑھ لیں یا ایک بار یاد کر لیں، اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، چیز کو ڈھونڈتے بھی رہیں، انشاءاللہ چیز مل جائے گی۔ اور گھر کا بھی استخارہ ہے، آپ ایک بار کروا لیجیے گا مکمل ایڈریس دے کر۔ اسی طرح سمرین نام بتایا ہے، جسم میں تھکاوٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، کام وغیرہ کرتی ہے، تو استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہر نماز کے بعد پاسبل ہو، ورنہ رات کو کم از کم تسبیح فاطمہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جسمانی تھکاوٹ دور ہوگی۔ اسی طرح مقدس عطاریہ نام بتایا تھا، پڑھائی میں دل نہیں لگ پا رہا، اب پڑھائی میں دل نہیں لگ پا رہا، پہلے تو یہ معاملہ تھا، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ مدرسے بھی جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اللہ پاک آسانی کرے، اللہ کرے پڑھائی میں، دین کے کاموں میں دل لگ جائے۔ اس کے لیے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگے گا، اور انشاءاللہ دینی کاموں میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے صفدر عباس بھائی کا استخارہ کیا گیا، کافی عرصے سے مقروض بھی ہیں، کاروبار کے حوالے سے ڈسٹرب بھی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ صفدر بھائی استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں نظر حق ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو سم ٹائم بسا اوقات موت کے گاڑی بھی اتار دیتی ہے۔ ممکن ہے نظر بد کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہوں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائے، اللہ پاک آپ کے جان میں، مال میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ استخارہ میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اس کے لیے آپ 2 چیزیں کریں، ایک تو نظر بد کے لیے عرض کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 ٹائم 60 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں پابندی سے، اگر نظر بد ہوئی تو یہ ختم ہو جائے گا، ورنہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح قرض کے حوالے سے جو آپ نے مجھے بتایا، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ یاد کر لیں، چاہے تو روحانی علاج کے اسٹال سے آپ یہ وظیفہ لے بھی سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ بغور اس کو سماعت فرمائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد یہ 11 مرتبہ پڑھیں، صبح شام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جلد از جلد انشاءاللہ آپ کے قرض اترنے کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے آخری کالر تھے اختر بھائی، معدے کا مرض بھی ہے، کاروبار کے حوالے سے ڈسٹرب بھی ہیں، اللہ ان کو شفا دیں۔ وہ وظیفہ جو جنید بھائی نے ارشاد فرمایا اس کو ضرور
لیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں بیماری اور آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں، اللہ پاک آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آپ کے مسائل حل فرمائیں۔ بقیہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور وہ اسلامی بھائی اور وہ ہمارے میسج کرنے والے اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ استخارہ کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائے گئے، جو وظائف آپ کو بتائے گئے نا، اب یہ آپ نے اپنے معمولات میں شامل رکھنے ہیں، پابندی سے پڑھنے ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل فائدہ ہوگا ہی ہوگا، الحمدللہ عز و جل، کیونکہ روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں۔ کئی افراد ایسے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں بھی کئی مدنی بہاریں ہم نے دکھائی تھی آپ کو کہ الحمدللہ عز و جل لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کسی کا کالا یرقان دور ہو گیا، کسی کو ہیپاٹائٹس سے شفا مل گئی، ایک نے تو بتایا تھا کہ بچی کو بلڈ کینسر تھا، وہ الحمدللہ عز و جل کینسر کی مریضہ، وہ بچی وہ صحت یاب ہو گئی الحمدللہ عز و جل۔ شفا اللہ کے حکم سے بھی ملتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ آئیے ایک مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں، چلائیے گا۔ میرا نام محمد ناطر سلطان قادری ہے، میں جور آباد ضلع خوشاب کا رہنے والا ہوں۔ میرے گھر میں کچھ جنات کے مسائل تھے، کافی جگہ علاج کروایا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ پھر مجھے ایک اسلامی بھائی نے تعویذات عطاریہ کا مشورہ دیا، میں نے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات عطاریہ لیے اور استعمال کیے، الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ لوگوں کو تو فوائد حاصل ہو رہا ہے نا، اب ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی کمی تصور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کوئی کمی رہ رہی ہو، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھ پا رہا، چلو آپ پڑھ بھی رہے ہیں، ساری چیزیں سارے معاملات بھی پورے کر رہے ہیں، بعد اوقات شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے نا کہ آپ تو پابندی سے پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہیں، اسی کی رحمت پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ بس صبر اور صبر سے کام لیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے۔ بندے کے حق میں کب کیا بہتر ہے یہ اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا، قریب ہے کہ جو جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، نقصان دہ ہو، اور جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اپنے لیے، قریب ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، پسندیدہ ہو۔ ہمیں بس اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، یہ ایک ہمارے سید ارسلان شاہ صاحب ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بنت سلیم اور والدہ کا نام ہے حوا، کافی بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ فرما دیجیے۔ اسی طرح شارق اور والدہ کا نام ہے تہمینہ، یہ بھی کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھائی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، ان کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں، اور لندن جانا چاہ رہے ہیں، بھائی کا نام ہے بلال اور والدہ کا نام ہے نسیم، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کافی سر میں اکثر درد رہتا ہے، پیٹ میں بھی درد رہتا ہے، استخارہ کیجیے، بنت عبد الرحمن ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حسین بات کر رہا ہوں، میری زوجہ اپنے کمرے سے ڈر جاتی ہیں سوتے ہوئے، اور اب اس کی بیٹی بھی ڈر جاتی ہے۔ زوجہ کا نام شبانہ اور والدہ کا نام رخسانہ ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، وہ روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارے سب گھر والوں کو بخار ہے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دم کر دیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے مخصوص تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، آپ وہ بھی حاصل کریں، جن کو بخار ہے ان کو پہنائیں۔ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ 12 گھنٹے میں بخار اتر جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری سسٹر کو نیند نہیں آتی، غصہ بہت آتا ہے، تو ان کے لیے میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر کسی کو رات کو نیند نہ آتی ہو نا، تو سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وضو بھی آپ بنا لیں۔ اچھا، اسی طرح دوسرا جو آپ نے مسئلہ بتایا کہ غصہ بہت آتا ہے، دیکھیں اگر کسی کا غصہ ختم کرنا ہو نا، تو ایک مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اس کو پلا دیں، الحمدللہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اچھا اسی طرح بعض اوقات گھر میں بھی کچھ افراد ہوتے ہیں جو بڑی جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بھی غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یا ودودو ایک مرتبہ پڑھا، پانی پہ دم کیا اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی ناصر بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ جی شارق بھائی کا استخارہ کیے گئے، استخارہ میں بیماری کا اور نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، صحیح شفا عطا فرمائیں۔ سورۃ القلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے بلال بھائی کا استخارہ کیے گئے لندن جانے کے حوالے سے، بلال بھائی استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، ظاہری معاملات وغیرہ دیکھ لیجیے گا، اللہ پاک آنے والے وقتوں میں جو مشکلات آنی ہیں وہ پہلے سے اللہ کرے آپ کے ٹل جائیں۔ ہمارے ایک سید صاحب تھے، سید ارسلان نام بتایا، تو بنت سلیم بتایا بیمار رہے، میسج کیا تھا بنت سلیم بیمار ہیں، نام چاہیے ہوگا نا استخارے کے لیے؟ اچھا نام چاہیے ہو۔ اسی طرح ہمارے ایک آخر میں بھی بتایا تھا بنت عبد الرحمن، درد سر میدے وغیرہ کے حوالے سے، تو دونوں کے لیے ایک وظیفہ عرض کر بنت سلیم کے لیے میں وظیفہ تو ارشاد جی دونوں کے لیے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، یا معیدو کا ورد رکھیں، چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد بھی رکھیں، اور ہر صبح شام 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی یا سلام بڑا برکت والا نام ہے، اللہ پاک کی اسماء الحسنہ میں سے یہ ایک صفاتی نام ہے، یا سلام یہ پڑھتے رہا کریں، بالخصوص جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اگرچہ آپ اپنے گھروں میں جیسے بیمار ہیں، بستروں پر ہیں، بیڈ پر ہیں، یا سلام یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم اس اسم پاک یا سلامو کی برکت سے الحمدللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کئی ناظرین نے کالز بھی کی، میسیجز بھی کیے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، بے روزگاریوں کا، قرض داریوں کا بتایا، یا اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے، ماہ رجب شریف کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ در سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو قید میں ہے رہائی عطا فرما، جن کے درمیان ناراضیاں ہیں محبتیں عطا فرما، جن کے بچھڑے ہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔